على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ایک دفعہ آپ حضرات بھی اور جو پردے میں بیٹھنے والی عزیزہ مائیں بہنیں بیٹی ہیں وہ خاموشی کے ساتھ درود شریف کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك. عزیز محترم بھائیوں اور پردے میں بیٹھنے والی عزیزہ محترمہ ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہماری زندگی تین چیزوں کا نام ہے، اخلاق ہے، معاشرت ہے اور معاملات ہے. ہم سب کی زندگی انہی تین دائروں کے درمیان گھومتی ہے، اخلاق، معاشرت اور معاملات. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ نے نماز کا تذکرہ نہیں کیا، روزے حج زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں کیا، تو یاد رکھیں نماز بھی وہی ہے جو انسان کو اخلاق پہ مجبور کر دے. نماز وہی ہے جو انسان کی معاشرت کو ٹھیک کر دے. نماز وہی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے جو انسان کے معاملات کی پاسداری کروا دے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نماز کی صفت کا تذکرہ کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہاری قبول نماز، تمہارا قبول سجدہ، تمہاری قبول قیام قرات رکوع سجدہ وہی ہے جو تمہیں بے حیائی سے اور فحاشی سے روک دے. نماز کا پڑھنا فرض ہے، گناہ سے بچنا بھی فرض ہے. روزے کا رکھنا فرض ہے تو اپنے آنکھ ناک کان کے گناہ سے بچنا بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے نماز کا پڑھنا ضروری ہے. تو ہم سب کی زندگی تین چیزیں، اخلاق، معاشرت اور معاملات. ایک روایت آپ حضرات کو سناتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے. توجہ سے بات سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی اور میری طرف توجہ رکھیے گا، آنے والے مہمانوں کی طرف نہ دیکھیے گا. ایک حدیث پاک سنیے گا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر خاتم النبیین سب کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا اس حدیث پاک. آپ نے ارشاد فرمایا تین آدمی سفر پر نکلے، راستے میں بارش آ گئی. بارش انتہائی تیز تھی تو اس سے بچنے کے لیے ایک غار میں ٹھہر گئے. جب غار میں ٹھہرے بارش سے بچنے کے لیے تو اچانک غار کے منہ کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان آئی اور اس نے آ کر مکمل ترین غار کا منہ بند کر دیا، یہاں تک کہ ذرہ برابر بھی کوئی سوراخ نظر نہیں آ رہا. اب یہ تینوں اندر ہیں، غار کا منہ بند ہے. اب تینوں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں کہ اب کریں کیا. اس حدیث پاک کی تلاوت سے قبل اور مفہوم سمجھانے سے قبل میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی اس وقت مشکلات کی ایک غار میں ہیں، بالخصوص مسلمان. تو اس روایت کو سن کر ہم نے آج یہ رزلٹ نکالنا ہے کہ مشکلات کی غار میں جب ہم پھنس جائیں تو ہم نے کرنا کیا ہے. واویلا کریں، احتجاج کریں،
हुकूमत को बुरा भला कहें, रोटी कपड़ा मकान के नारे लगाएं, नहीं। ये हदीस आपको बतलाएगी कि जब भी मुसलमान मुश्किलात की गार में फंस जाए तो वो करे क्या। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब गार के दहाने के ऊपर चट्टान आ गई और मुकम्मल तरीन गार का मुंह बंद हो गया तो अब ये मुश्किल में फंस गए। जैसे मैं और आप आजकल मुश्किलात में, अब गार का मुंह बंद है, अंदर रोटी भी नहीं जा सकती, पानी भी नहीं जा सकता, सांस लेने के अंदर भी दुश्वारी है। अगर अंदर बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर अंदर नहीं जा सकता, बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते, अंदर वाले बाहर नहीं आ सकते। यही हमारे हालात है। तो फरमाया कि जब वो उस गार में फंस गए तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब हम करें क्या। वो तीनों कहने लगे कि अब अल्लाह के अलावा तो कोई नहीं है, उसी से मांगते हैं। आम तौर पर हम खुशियां जब आती हैं तो सजदा भूल जाते हैं। जिस मालिक ने खुशी दी होती है उसी की नीली छत के नीचे खड़े होकर हम ढोल ढमक्का बजा रहे होते हैं। और जिस वक्त गाड़ियां उल्टती हैं, मुश्किलात आती है, रिज़्क रोजी की तंगी आती है, फिर हम अल्लाह को याद करते हैं। हालांकि मोमिन की जिंदगी ये नहीं है। कुरान मजीद में काफिरों की अलामत का तज़किरा है कि फ़ैज़ा राकिबू फिल फुल्की दाअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, कि काफिर लोग जब समुंदर में, दरिया में, कश्तियों पर सफर करते हैं तो अचानक कश्ती तूफान में फंस जाए, भंवर में फंस जाए, हर एक को मौत नजर आ रही होती है और कश्ती हचकोले खा रही होती है, तो दाअुल्लाह, तो काफिर भी कहते हैं अल्लाह मुझे बचा ले। उस वक्त वो अपने बुतों को नहीं कहते, दाअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वो उस वक्त अल्लाह को पुकार रहा होता है। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने करम से उस काफिर की कश्ती को पार लगा देते, जान बच जाती, माल बच जाता है, तो फरमाया फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मुश्किलात की गार से बाहर निकाल देता है, इज़ा हुम युशरिकून, फिर वो शिरक करना शुरू कर देते हैं। ये काफिरों की निशानी थी। मुसलमान की ये निशानी नहीं है कि मुश्किलात में अल्लाह को याद करे और जब खुशी हो तो उसी रब का सजदा भूल जाए। हर हालत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सजदा किया जाए, उसकी मानी है। अब तीनों ने मशवरा किया, अब हम करें क्या। तो उनमें से एक कहने लगा ऐसे करते हैं कि हम अपनी अपनी दुआ मांगते हैं, एक दुआ मांगेगा तुम दोनों आमीन कहोगे, जब उसकी दुआ मुकम्मल होगी दूसरा अपनी दुआ में अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुनाजात करेगा, अपने नेक आमाल का वास्ता वसीला देगा, फिर हम दोनों आमीन कहेंगे, फिर तीसरा भी इसी तरह करेगा। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस से निकले हुए अल्फाज है। फरमाया कि उन तीनों में से एक ने हाथ उठाए और अपने अल्लाह से कहने लगा, या अल्लाह मेरे पास और तो कोई नेकी नहीं, एक नेकी मुझे याद है, वो ये है कि मैं बकरियां चरा रहा था, शाम के वक्त घर में आया तो घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, मैंने बकरियों का दूध निकाला, दूध प्याले में डाला, बीवी भी भूखी थी, बच्चे भी भूखे थे, मैं भी थका मांदा आया था बकरियां चराकर, तो मैंने फैसला किया कि सबसे पहले दूध पीने का हक माँ का है, सबसे पहले दूध पीने का हक बाप का है, उनसे बच गया तो बीवी पिएगी, बच्चे पिएंगे और मैं पीऊंगा। लिहाजा मैंने दूध निकाला, बच्चे रो रहे थे, प्यास से बिलक रहे थे, मैंने कहा सबसे पहले वालिदैन पिएंगे, बाद में हमारी बारी आएगी। ये अखलाक है। और मैं कि मैं दूध का प्याला, वो दुआ भी मांग रहा है और साथ वाले साथ साथ आमीन भी कह रहे हैं कि या अल्लाह मैंने बकरियों का दूध धोया और दूध धोकर मैंने प्याले में डाला, फिर मैंने अपने बूढ़े वालिदैन की वो कोठड़ी खोली, कच्ची कोठड़ी, और वहाँ मेरे वालिदैन थे, और जब मैं वालिदैन के पास दूध का प्याला लेकर गया तो मेरे बाप की भी आंख लग गई, माँ भी थकी प्यासी थी, उसकी भी आंख लग गई। मैं सारी रात खड़ा रहा, माँ बाप की आंख न खुली, सुबह जब फजर का वक्त हुआ तो वालिदैन उठे तो मैं उसी तरह सारी रात दूध का कच्चा प्याला लेकर खड़ा रहा कि ये पिएंगे तो बाकी पिएंगे। तो जब फजर के वक्त 7-8 घंटों के बाद मेरे माँ बाप की आंख खुली तो मैं फौरन मैंने वो दूध का प्याला पेश
پیش کر دیا. ساتھ ہی کہنے لگا یا اللہ یہ جو میرا عمل والدین کے ساتھ تھا اگر یہ تیرے ہاں قبول ہو چکا ہے میرا یہ عمل تو اس پتھر کی چٹان کو حکم دے کہ یہ سرک جائے اور ہمارے لیے راستہ بنا دے. چنانچہ ان دونوں نے آمین کہا. اس نے اپنے عمل کا تذکرہ کیا. تھوڑی سی چٹان سرکی لیکن وہ اتنی سرکی کہ اب بھی کوئی اندر بھی نہیں آ سکتا تھا نہ یہ تینوں باہر نکل سکتے تھے. پھر دوسرے نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا اے میرے مالک میرے اوپر جوانی آئی, میرے پاس پیسہ آیا, عہدہ آیا, جائیداد آئی اور میرے پاس بہت زیادہ مال و جائیداد آیا تو میرے چچا زاد بیٹی تھی وہ بھوکی پیاسی تھی, گھر میں فقر و فاقہ تھا, وہ میرے پاس مانگنے کے لیے آ گئی. جب وہ مانگنے کے لیے آ گئی تو میں نے اسے دعوت گناہ دی. وہ کہنے لگی کہ 100 دینار دو گے میری بھوک پیاس بچوں کی ختم ہوگی تو میں گناہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اے میرے مالک میں نے 100 دینار گناہ کے لیے اکٹھے کیے, اس کی خدمت کے لیے اکٹھے نہیں کیے. جب 100 دینار میرے اکٹھے ہو گئے میں نے دعوت گناہ دی اور جب گناہ کی حالت ہونے لگی تو اس نے کہا کہ یہ فقط آج زندگی میں پہلا معاملہ ہے کہ بھوک پیاس نے اس پر مجبور کیا تو میرے دل میں اللہ کا خوف آیا تو میں نے اسے معاف کر دیا, اسے پیسے بھی دے دیے, گناہ سے بھی بچ گیا. اے مالک اگر میں یہ میرا گناہ سے بچ جانا تیری رضا کے لیے تھا اور تو نے میرا عمل قبول کر لیا ہے تو اس پتھر کی چٹان کو حکم دے کہ ہمارے لیے باہر نکلنے کا راستہ بنا دے. چنانچہ تھوڑا سا راستہ پھر کھل گیا. قرآن مجید میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو گے میں ایسی جگہ سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کروں گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تمہاری مٹی کو سونا بنا دوں گا اگر تم نے مجھ سے ڈر ڈر کر خوف رکھ کر زندگی گزاری. اب اس نے اپنا یہ عمل اللہ کے سامنے پیش کیا. اے مالک گناہ کا موقع بھی تھا لیکن میں نے فقط تیری رضا اور تیری خوشنودی تیرے خوف کے سبب میں نے وہ گناہ چھوڑا. اگر میرا یہ گناہ کا چھوڑنا تیرے ہاں قبول ہو چکا ہے تو پتھر کی چٹان کو حکم کرے کہ ہمارے لیے باہر نکلنے کا راستہ بنا دے. جب دونوں نے آمین کا اس کا عمل قبول ہو چکا تھا تو پتھر کی چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی لیکن اتنا راستہ نہیں تھا کہ باہر نکل سکے. اب تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا, کہنے لگا کہ اے میرے مالک میں نے مکان بنانے تھے, ایک مزدور کو مزدوری کے لیے لایا اور جس دن اس کی مزدوری دینے کا وقت آیا تو وہ اپنی مزدوری میرے پاس چھوڑ گیا اور میں نے اس کی مزدوری کو امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا. اس کی میں نے بکریاں خرید لی, ایک بکری خریدی, 2 ہو گئی, 4 ہو گئی. اے میرے مالک ان کے اندر ایسی بکریوں میں برکتیں آئیں کہ وہ بکریاں 100 کی تعداد میں ہو گئی. کئی سال کے بعد وہ مزدور مجھے نظر آیا تو میں نے کہا بھائی تیری مزدوری میرے پاس امانت ہے. اس نے کہا مذاق کیوں کرتے ہو, مجھے تو یاد بھی نہیں. اس نے کہا میری مزدوری نکالو جیب سے. اس نے کہا یہ اس کھیت میں جتنی بکری ہیں 100 کی تعداد میں کہ میں نے تیری مزدوری سے ایک بکری خریدی تھی, اللہ نے برکت ڈالی اور میں نے امانت داری دکھلائی. یہ کھیت سارا جو بکریوں کا بھرا ہوا ہے یہ تیری مزدوری کا ثمرہ ہے. اے میرے مالک میں نے اس کی مزدوری امانت سمجھ کر پاس رکھی, بکریاں بڑھ گئی, اس کی زندگی بن گئی. اے میرے مالک یہ جو امانت اور وعدے کی پاسداری میں نے کی تھی, اے میرے مالک اگر میرا یہ عمل تیرے ہاں قبول ہو چکا ہے تو پتھر کی چٹان کو حکم دے کہ وہ ہمارے لیے باہر نکلنے کا راستہ بنا دے. دونوں نے آمین کا, پتھر کی چٹان سرکی اور یہ بخیر و عافیت اور اس پتھر کی چٹان کو عبور کر کے غار سے باہر نکل گئے. یہ حدیث پاک میں 3 چیزیں, ایک اخلاق ہے, ایک معاشرت ہے, ایک معاملات ہے. والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کیا یہ اخلاق کے زمرے کے اندر آتا ہے. پھر یاد رکھیں اکیلے والدین نہیں, والدین کے جو اعزاء اقارب ہیں ان کی زندگی میں بھی اور والدین کے جانے کے بعد بھی والدین کے
جو اعزا اقارب یہاں تک کہ دوست احباب کا دھیان رکھنا، ان کے غم میں شریک ہونا، ان کے دکھ میں شریک ہونا، ان میں کوئی بھوکا ہے اس کے لیے انتظام کرنا، کوئی ننگا ہے اس کو کپڑے پہنا دینا، کسی کے پاس پانی کا نظام نہیں اس کو پانی پلا دینا، یہ بھی حدیث پاک میں ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے عبداللہ ابن عمر ایک دفعہ سواری پر سوار جا رہے تھے، ایسے آگے سے ایک دیہاتی آ رہا تھا، سادہ سا آدمی۔ جیسے ہی سیدنا عبداللہ ابن عمر نے اس سادہ سے دیہاتی بابے کو دیکھا تو اپنی سواری سے نیچے اترے اور بھاگ کر اس کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگے چچا کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے؟ اس نے کہا بیٹے میرا سفر لمبا ہے، فلاں جگہ پر میں نے اتنے کلومیٹر پر جانا ہے، اور گرمیوں کی دوپہر تھی، سورج کی تپش پڑ رہی تھی اور سر بھی اس بابا جی کا ننگا تھا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اپنی چادر اتاری کندھے سے اور بابا کے سر کو ڈھانپ دیا، انگلی پکڑی، اپنی سواری کے اوپر خود سوار کیا اور خود پیچھے سوار ہو گئے۔ جہاں اس کی منزل تھی وہاں چھوڑ دیا۔ ساتھ جو خادم تھا تو وہ کہنے لگا حضرت آپ نے اس بابا جی کا کیوں اتنا احترام کیا، اپنی چادر سے سر بھی ڈھانپ دیا، اپنی سواری اس کے سامنے پیش کر دی، اس کو آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھ گئے۔ تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ یہ میرے باپ میرے ابا جان سیدنا عمر فاروق کا دوست تھا۔ اللہ، تو ابا جان اگر کہ دنیا میں نہیں ہے لیکن میں نے اس دوستی کو نبھانا ہے کہ یہ میرے باپ اس کا احترام کرتے تھے، تو میرے لیے بھی ضروری ہے کہ باپ کے رشتوں کا احترام کیا جائے۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا جی میری ماں دنیا سے چلی گئی، آپ نے ارشاد فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ جی ہاں میری خالہ زندہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی خالہ کی خدمت کر، اللہ رب العزت تیرے اعمال نامے میں سگی ماں کی خدمت کا ثواب ہے۔ اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا جی ابا جان دنیا سے چلے گئے، ابا جان دنیا سے چلے گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچا تایا زندہ ہے۔ عم، عین اور میم، عم عربی کے اندر چچا اور تایا کو کہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرا عم زندہ ہے، چچا یا تایا؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا چچا تایا زندہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امت کو پیغام دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ باپ زندہ ہو یا باپ مر جائے تو اس نسبت کے ساتھ کہ یہ ایک ماں کی جنی اولاد ہے، یہ چچا ہے یہ تایا ہے، اگر کہ باپ دنیا میں نہیں ہے تو فرمایا والدین کی زندگی میں یا باپ کے جانے کے بعد جو اپنے چچا تایا کا احترام کرے، ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے تو اس کے اعمال نامے میں سگے باپ کی خدمت کا ثواب لکھا جائے۔ اس کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ یہ بہن بھائی آپس کے اندر ماں باپ کی نشانی ہوتی۔ کسی لکھنے والے نے لکھا ہے باپ دنیا سے چلا جائے، ماں دنیا سے چلی جائے تو بہن بھائی آپس میں کبھی کبھی اکٹھے ہوا کرو، وقت نکالا کرو۔ یہ دنیا کے پھندے جو گلے کے اندر پھنسے ہوئے، جو فقط اپنی اولاد، ان کا اسٹیٹس، ان کی ڈگری، ان کی داخلہ فیس، انہی کے لیے کونوں کے بیل ہم بنے ہوئے، آنکھوں کے اوپر ہمارے ایک ایسا سیاہ چشمہ لگا کہ ہمیں اپنی اولاد کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہی، یہ کوئی زندگی نہیں، کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی وہی ہے جو سب رشتوں کو لے کر ساتھ، باپ دنیا میں نہیں، ماں دنیا میں نہیں ہے، جو ان کے جنم کے رشتے ان کو اکٹھا کرنا۔ کبھی کبھی وقت نکال کر دعوت کی، پھپھو کو بلایا، خالہ کو بلایا، بہنوں کو بلایا، بھائیوں کو بلایا، آؤ بھائی باپ کے گھر میں اکٹھے ہوتے۔ جب بہنیں گھر میں آئیں گی، کوئی بہن گھر کے صحن کے اندر چل رہی ہوگی تو بہنیں جب چلتی ہیں کسی کے چہرے کے اندر ماں کا چہرہ نظر آتا ہے، کسی کی ٹور کے اندر ماں باپ کی ٹور نظر آتی ہے، اور کسی کے چلنے پھرنے، کھانے پینے، پہننے، اٹھنے بیٹھنے، گفتگو کرنے کے اندر ماں باپ کی نشانی نظر آتی ہے۔ یہ ماں باپ کی نشانیاں جب نظر آتی ہیں تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ پھپھو غریب ہے، خالہ غریب ہے، عید کے اوپر اپنے بچوں کے مہنگے کپڑے لیے، خالہ کے لیے بھی لے لیا، دیکھ لیا کہ فلاں رشتہ دار غریب ہے، اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرید لیا۔ اپنے لیے مہنگائی کے دور میں آٹا لینے کے لیے گئے، دیکھا کہ خالہ کے گھر میں آٹا ہے یا نہیں، پھپھو کے گھر میں آٹا ہے یا نہیں، رشتہ دار پڑوسی کے گھر میں آٹا ہے یا نہیں، کچھ نہ کچھ ان کے بھی لیے لے لیا۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ کا نام حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئیں
تو حضرت امی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے ازواج مطہرات کے اندر سیدہ خدیجہ کے اوپر بڑا رشک آیا کرتا تھا. کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضرت خدیجہ پر کیا رشک آتا تھا؟ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کی اس بیوی کے جانے کے بعد، سیدہ خدیجہ کے جانے کے بعد، حضرت سیدہ خدیجہ کی کوئی رشتہ دار بھی آ جاتی تو نبی پاک علیہ السلام اس کی جھولی کو بھی بھر دیا کرتے تھے کہ یہ میری خدیجہ کی رشتہ دار ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا، رضائی رشتہ تھا، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی نہیں بلکہ اس قبیلے کی، اس بستی کی بھی کوئی عورت مکہ پاک یا مدینہ پاک میں مل جاتی اور وہ آ کر بتلاتی کہ میں قبیلہ بنو سعد سے آئی ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام ان کی بھی جھولیاں بھر دیا کرتے تھے کہ یہ ماں باپ کی ایک نشانی ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو درست کریں، اور دوسری چیز آتی ہے ہماری معاشرت. معاشرت کے اندر جتنے ہمارے رشتے، ان رشتوں کے اندر اگر کبھی گناہ کا موقع آ جائے اس گناہ سے بچنا. دیکھیں ہم کتنے بدبخت ہیں، اپنی اولاد کے لیے سود لیتے ہیں، اپنی قبر اور گڑھے خود کھودتے. ایک مجھے بھائی بات بتا رہا تھا، کہتا کہ میرا دوست رشوت کا پیسہ لے کر قصائی کے پاس حلال گوشت لینے کے لیے گیا. وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ بکرا حلال ہے، وہ حرام تو نہیں ہے، اور اس کے ہاتھ میں رشوت کا پیسہ تھا. بینک سے لون لے کر حلال گوشت تلاش کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے تم میں بیج کر تربوز کی توقع رکھا. سود اور رشوت ایسا سنگین گناہ ہے، جھوٹ اور مکاری، دجل اور فریب اور اللہ کی مخلوق سے دھوکہ کرنا، یہ معاشرت کا ایک بہت بڑا ناسور ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، وموکلہ سود کھلوانے والے پر، وکاتبہ سودی معاملات کو لکھنے والے پر، وشاہدیہ اس لکھی ہوئی تحریر کے اوپر جو گواہ بن کر دستخط کر رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ان سب کے اوپر لعنت ہو، اور فرمایا وقال ہم سواء، یہ کھانے والا، کھلوانے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، آپ نے فرمایا یہ برابر کے اس سنگین گناہ کے اندر مبتلا ہے. سب ایک ہی پلڑے کے اندر ڈالے جائیں گے، سب کا گناہ برابر سب. پردے میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں ان سے عرض کروں گا مہنگائی کا دور ہے، اپنی زندگی کے اندر کچھ تبدیلی لائیں، اپنے ناز نخرے کے اندر کمی کریں، ایسے فیشن میں مبتلا نہ ہو کہ آپ کا خاوند آپ کی زندگی میں، یا خاوند کے جانے کے بعد آپ کے بھائی اور آپ کے چچا تایا آپ کے فیشن کی وجہ سے کہیں حرام کھانے پر مجبور نہ ہو جائے، کہیں حرام کھانے پر مجبور نہ ہو جائے. صحابی گھر سے نکلا، ہاتھ کے اندر اوزار ہے مستریوں والے، مدینہ پاک کے چوک میں جا کر بیٹھ گیا کہ کوئی آئے گا مجھے مزدوری پر لے کر جائے گا، شام کو مزدوری مل جائے. سارا دن چوک چوراہے پر بیٹھا رہا. بڑے شہروں میں دیکھا ہوگا، اسلام آباد میں، لاہور میں چوکوں پر مزدور آ جاتے، کوئی آیا، بحث مباحثہ ہوا، مزدوری اجرت طے ہوئی، اس کے ساتھ چلے گئے. شام کو مزدوری 2 کلو آٹا لیا، کچھ پیاز لیا، گھر میں چل گئے، 1 دن کا خرچہ مل گیا. تو وہ صحابی بھی اسی طرح اوزار اٹھائے، چوک میں جا کر بیٹھ گئے. شام کو خالی ہاتھ گھر میں آئے، اور گھر میں ایک ذرہ برابر غلہ اناج نہیں، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. صبر کیا، اللہ سے مانگا، اللہ سے مانگا. جب دوسرے دن کی صبح ہوئی پھر اپنے اوزار اٹھائے اور نکل پڑا. سارا دن چوک چوراہے میں بیٹھا رہا، کوئی بھی اجرت پہ لینے کے لیے نہیں آیا. دوسرے دن پھر ٹوٹے دل کے ساتھ یہ مزدور صحابی گھر میں آیا، اور جب تیسرے دن مزدوری کے لیے نکلنے لگا تو یہ بھی صحابی تھا، بیوی بھی صحابیہ تھی. جب دہلیز سے باہر پاؤں رکھنے لگا، اوزار کندھے کے اوپر رکھے ہوئے تھے، تو صحابیہ نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روکا اور فرمانے لگی کہ مجھے بہت علم ہے کہ تیرا دل ٹوٹا ہوا ہے، کہ تو 2 دن سے مزدوری پر نکل ہے اور تیرے بچے بھوکے، تو بھوکا، تیری بیوی
بھوکی، تیرا خاندان بھوکا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ آج تیسرے دن بھی کوئی علم نہیں ہے کہ تیرے ہاتھ میں شام کے وقت کچھ کھانے پینے کے لیے ہوگا یا نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ، ہماری وجہ سے حرام مزدوری گھر میں نہ لے کر آنا، ہم بھوکی پیاسی تڑپ کر مر جائیں گی لیکن ہمیں حرام کھلانے پر مجبور نہ کرنا۔ یہ صحابیہ کا ایمان تھا کہ کندھا پکڑ کر کہا کہ حلال ملا، تھوڑا ملا تو اللہ برکت ڈال دے گا، حرام زیادہ ہوتا ہے لیکن حلال کو بھی بے برکتہ کر دیتا ہے۔ جس گندم، جس جو، جس چاول کا عشر ادا کر دیا جائے، 100 کے پیچھے 5 من تو 95 من اس کے اندر برکات آ جاتی ہے۔ اگر وہ عشر اللہ کا حصہ ادا نہ کیا تو 95 من کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے۔ 1 لاکھ کے اوپر 2500 روپے زکوٰۃ ہے، 2 لاکھ کے اوپر 5000 زکوٰۃ ہے۔ اگر 1 لاکھ پر سال کے بعد 2500 روپے زکوٰۃ ادا نہ کی تو پچھلی جتنی رقم ہے اس کے اندر بے برکتی آ جائے گی۔ اگر سونا 7.5 تولے ہے، پیسہ بھی پاس کوئی نہیں، چاندی بھی پاس کوئی نہیں، لیکن 7.5 تولے سونے کا نصاب پورا ہو چکا ہے، اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو یہ ایسے ہے جیسے جہنم کا زیور اور جہنم کا توق گلے کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ صحابیات آئیں، 2 عورتیں آئیں، کنگن یا سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ جی ہاں زکوٰۃ ادا کرتی ہیں۔ فرمایا کہ جو عورت اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ ایسے ہے کہ جیسے جہنم کا ایندھن اور جہنم کے شعلے اپنے گلے میں یا انگلیوں کے اندر پہنے ہوئے۔ اس لیے میں اپنی عزیزہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے کہوں گا کہ خصوصاً اس مہنگائی کے دور کے اندر اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے چچا تایا کو، اپنے خاوند کو، اپنے بیٹے کو حرام کمائی پر مجبور نہ کریں۔ روزانہ فجر کے بعد جب خاوند گھر سے نکلے تو اس صحابیہ کی طرح ان کا کندھا پکڑ کر کہیں کہ ہمیں حرام نہ کھلانا، ہم نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے، ہماری کوکھ سے بچوں نے جنم لینا ہے، اگر تو نے آج حرام کا لقمہ کھلایا تو تیرے بچے کبھی حلال کام نہیں کریں گے، کبھی حرام کھانے والے مسجد کا رخ نہیں کرتے، کبھی حرام کھانے والے بیت اللہ کا رخ نہیں کرتے، کبھی حرام کھانے والوں کے اخلاق درست نہیں ہو سکتے، چونکہ حلال اپنا اثر رکھتا ہے، حرام اپنا اثر رکھتا ہے۔ ایک علی بن مدینی ایک تابعی گزرے، تابعی، وہ فرماتے ہیں کہ میں ہر جمعے قبرستان میں جاتا تھا تو فرمایا 27ویں شب تھی، شب قدر تھی، تو میں فجر کی نماز پڑھ کر قبرستان کا رخ کیا تو میرے ابا جان کی قبر کے اوپر میں گیا، اور جب میں اپنے ابا جان کی قبر کے اوپر گیا اور وہاں جا کر میں نے دعا مانگی والد صاحب کی قبر پر، یہ تھا علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، اور میں کہ میرے والد کی ساتھ والی جو قبر تھی اس کے اندر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی، میں ڈر گیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، میں نے ان سے کہا کہ اس قبر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے کہ جیسے اس قبر والے کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ حدیث پاک ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ، توبہ کر کے مرے، ایمان کے اوپر مرے تو تمہاری قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ او حفرہ من حفر النار، اگر تم حرام کھا کر مرے، سود، رشوت اور اللہ کی مخلوق سے دھوکہ کر کے مرے، ناپ تول کی کمی کے گناہ میں مبتلا ہو کر مرے اور لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر مرے تو پھر تمہاری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے۔ فرماتے علی بن مدینی اس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، چیخ و پکار آ رہی تھی، ساتھ اس بستی کے لوگ گزرے، میں نے ان سے پوچھا یہ قبر کس کی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں ہمارے نمازی ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، حج بھی کیا ہوا ہے، لیکن عذاب قبر شاید اس سبب سے ہو رہا ہے کہ ان کو پینشن ملتی تھی، ریٹائر ہوئے پینشن ملتی تھی، پیسہ بہت زیادہ تھا تو انہوں نے اپنا پیسہ سود پر رکھوا دیا، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے رکھوا دیا اور مہینے کے بعد 2000 روپے اس کا نفع سود کا ملتا تھا، تو یہ 2000 کی خوراک خود بھی کھاتے تھے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتے تھے۔ حرام کھانے کی بنیاد پر ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ معاشرت ہم نے درست، اخلاق ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والے، معاشرت ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات یاد رکھیں، گناہ سے نفرت کریں، گناہگار سے نفرت نہ کریں، گناہگار کو اپنے قریب کریں۔ میں اپنے نمازی بھائیوں سے کہوں گا، اکثر بے نمازی
ہم نمازیوں کی بد اخلاقیوں کی بنیاد پر مسجد کا رخ نہیں کرتے. ماتھے پر محراب ہے, داڑھی بھی ہے, اور پہلی صف کے نمازی بھی ہیں, اور تہجد کے وقت مسجد کا دروازہ بھی کھولتے ہیں, لیکن نماز پڑھ کر جب گھر میں جاتے ہیں بیوی بھی سہمی ہوئی ہے, بچے بھی سہمے ہوئے, جیسے جنگل کا کوئی درندہ گھر میں آ جائے, اچانک آ جائے تو سب خوف زدہ ہو جائے. نہیں, یہ نماز کا سجدہ میری زبان کے اوپر بھی اثر ڈالے, یہ نماز کا سجدہ میرے کانوں کی سماعت پر بھی اسلام نافذ کرے, یہ نماز کا سجدہ قرآن کی تلاوت, بیت اللہ شریف کے چکر, صفا مروہ پہاڑی کے چکر, یہ میری زبان کے اوپر بھی اثر ڈالے, میری آنکھ پر بھی کنٹرول ہو, میرے کانوں کی سماعت پر بھی کنٹرول ہو, میں ہاتھوں کے ظلم سے بھی بچوں, میرے پاؤں گناہ کے رستے پر چل کر میرے وجود کو گناہ کی طرف نہ لے کر جائیں. حضرت بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک علیہ السلام, ایک نوجوان نے نیا اسلام قبول کیا اور وہ آیا آپ علیہ السلام کے پاس. اب دیکھیں آپ علیہ السلام کے اخلاق اور نبی پاک علیہ السلام کی معاشرت. اس نے کہا جی میری ہر گناہ سے توبہ, میری ہر گناہ سے توبہ. پھر سنیے گا, اس نے وعدہ کیا میری ہر گناہ سے توبہ, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ کی ایسی عادت ہے کہ وہ میں چھوڑ نہیں سکتا, آہستہ آہستہ چھوڑوں گا. آپ نے دیکھا بھولا بھٹکا مسافر ہے, ڈانٹ دیا نکل گیا, آج ایک گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے, کل کو 2 کرے گا, پھر کرتا چلا جائے گا, کرتا چلا جائے گا. دور بیٹھا تھا ڈرا ہوا, اور گناہ کی اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام. آپ نے فرمایا اس کو میرے قریب کرو. وہ تھوڑا سا اور قریب آئے, آپ نے فرمایا نہیں اور قریب آ. روایات میں آتا ہے یہ گناہ کی دعوت اور گناہ کی اجازت مانگنے والے کو اللہ کے پیغمبر نے اتنا قریب کر لیا کہ آپ کے گھٹنے اس کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گئے. جب گھٹنے گھٹنوں کے ساتھ لگے, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, سمجھایا, اے میرے بیٹے, اگر وہ گناہ جو تو کسی کی ماں بہن بیٹی سے کرنا چاہتا ہے وہی گناہ کوئی تیری ماں بہن بیٹی سے کرنا چاہے تو تیرا کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ میں تو گردن اتار دوں گا جو میری ماں کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے, میری بیٹی کی طرف دیکھے, میری خالہ پھپھو کی طرف دیکھے. تو فرمایا دوسرے تیری گردن نہ اتاریں گے. جب آپ علیہ السلام نے ایسے انداز میں سمجھایا, اتنے پیار سے سمجھایا, اور اس کے گھٹنے, اور آپ بھی روتے جا رہے ہیں, وہ جوان بھی روتا جا رہا ہے. جب سسکیاں بند گئیں, آپ نے سمجھا دیا, تو نبی پاک علیہ السلام نے نبوت کا شفقت والا ہاتھ اس کے دل پر رکھا. اے میرے مسلمان بھائیو, دیکھو اللہ کے پیغمبر کے اخلاق اور معاشرت. جب اس کے دل پر ہاتھ رکھا, اور یہ کون ہے؟ یہ گناہ کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے, نماز کے فرض پوچھنے کے لیے نہیں آیا, حج زکوٰۃ کے وراثت کے مسائل پوچھنے کے لیے نہیں آیا. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کے اخلاق اور معاشرت اور آپ کے انداز تبلیغ نے اس کو سچا مسلمان بنایا. سمجھانے کے بعد حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا. جب دل پر ہاتھ رکھا تو دل پر ہاتھ رکھ کے نبی پاک علیہ السلام نے اس گناہ کی اجازت مانگنے والے کے لیے اللہ سے 3 دعائیں کی. پہلی دعا اللہم اغفر ذنب, یا اللہ یہ گناہ کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے, یا اللہ اس کو گناہ کی خواہش ہے, اے میرے مالک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. اللہم اغفر ذنب, اے اللہ اس کے پچھلے سارے معاف کر دے. اور اگلا کا وحسن فرجہ, اے اللہ اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے. پھر تیسری دعا کی وطہر قلبہ, اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے. جب اس کا دل پاک ہو جائے گا گناہ کی سوچ بھی نہیں آئے گی. یہ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق ہے, یہ نبی پاک علیہ السلام کی معاشرت ہے. اور تیسری چیز جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ ہے معاملات. معاملات میں تاجر بھی آتا ہے, معاملات میں گھر کا باپ بھی آتا ہے. باپ کبھی اپنی اولاد کے اندر فرق نہ کرے. ایک بیٹے کو جائیداد میں بہت زیادہ حصہ دے دیا اور ایک بیٹے کو بالکل کنگلا کر دیا کہ وہ کشکول لے کر گلیوں کے اندر مانگتا پھر رہا ہے. کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر وراثت اگر تقسیم کریں اس کو ہبہ اور ہدیہ کہتے ہیں. اس میں جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ زیادہ دے دے جس نے خدمت زیادہ کی ہے, یا وہ اولاد میں کچھ کمزور ہے, صلاحیت کمانے کی نہیں ہے. اپنی زندگی میں آنکھ بند ہونے سے پہلے
گھر کا جو باپ ہے اپنی اولاد میں کچھ نہ کچھ کمی زیادتی کر سکتا ہے، لیکن بالکل نہیں کہ ایک کو اتنا دے دیا کہ وہ لینڈ کروزر پر پھر رہے اور دوسرے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، گھر پہ چولہا جلانے کے لیے، آگ جلانے کے لیے لکڑی بھی نہیں۔ ہاں، اگر ماں باپ نے زندگی میں وراثت تقسیم نہ کی، جیسے ہی آنکھ بند ہوگی تو وہ سرما دانی جس سے سرما ڈالتے تھے، وہ باپ کا عصا اور وہ ماں باپ کے استعمال کے جوتے، وہ بھی وراثت کے اندر آ جائیں گے۔ پھر کوئی ایک اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتا کہ بڑا بھائی زیادہ جائیداد لے لے، اچھی زمینیں وہ لے لے، جو کمزور ہیں ان کو خالی اور بنجر زمینیں دے دی۔ اس وقت اسلام کا حکم چلے گا۔ سورۃ النساء کا دوسرا رکوع ہے، یوصیکم اللہ، کہ یہ وراثت کی تقسیم کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ کا حکم چلے گا، جو شریعت نے حصے بنائے ہیں انہی حصوں کی مناسب۔ میرے والد صاحب فوت ہوئے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی بڑی زمینیں نہ بنائی۔ ہم 3 بھائی ہیں، آج بھی ہم اس طرح ایک مکے کی مانند ہیں، ہمارے بچے اور ہماری بیوی ہیں، ہمارا معاشرہ ہم تینوں کی محبت میں دیوار نہیں بن سکا، دیوار اب تک نہیں بن سکا۔ والد صاحب نے جائیداد بنائی نہیں، مگر نہ آپ کو جو جائیدادوں والے نظر آتے ہیں وہ ہم سے آ کر مسائل پوچھتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں کہ حضرت بڑا بھائی سارا کچھ رکھ گیا، میں کنگلا ہو گیا، میں فقیر ہو گیا، میرا بھائی آپ کے پاس جمعہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو سمجھائے، وہ گھر میں بڑا ظلم کرتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ نہیں، بھائیوں کے درمیان صلح کروائیں، بھائیوں کے درمیان دیواریں حائل نہ کریں، پل بنا دیں۔ ایک سمجھدار کہہ رہا تھا، آخری بات کر رہا ہوں، کہ 2 بھائی لڑ پڑے، ایک نہر کے اس کنارے رہتا تھا، دوسرا دوسرے کنارے کی سائڈ پر رہتا تھا، اور دونوں کی آپس میں دشمنی پڑ گئی، جائیداد کے لین دین میں دشمنی پڑ گئی۔ اب دونوں ایک دوسرے کا منہ بھی دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کر رہے، یعنی یہ اگر باہر نکلتا ہے، وہ سامنے بھائی کھڑا ہے نہر کے دوسری سائڈ پر، تو وہ اندر چلا جاتا ہے، وہ باہر آتا ہے، تو یہ اتنی دشمنی ہے کہ ایک ماں باپ کے ساتھ صحن میں کھیلنے والے، ایک ماں باپ کے کمائیاں کھانے والے، ایک چھابے کے اندر روٹی کھانے والے جائیداد نے ایسے کر دیے کہ ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کہتا ہے میں تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا، تو میرے جنازے میں۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک باپ اور ایک بیٹے کی صلح کروائی، کوشش بڑی کی، میں نے 9 دن لگائے ان کی صلح کروانے، لیکن مجھے دکھ ہوا کہ میں اب تک اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں رویا بھی بڑا، میں نے اپنی سگی ماں سے بھی دعا کی، مجھے دکھ تھا کہ باپ اور بیٹے کی لڑائی تو بنتی کوئی نہیں، لیکن حالت یہ تک تھی کہ شیطان نے درمیان میں ایسی دیوار بنا دی کہ سگا گھر کا جو باپ ہے وہ اپنی بہو پر الزام لگا رہا ہے، اور سگا بھائی اپنی بہن کے کردار کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ جب یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں پھر شیطان درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، یہ اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرا، وہ اس کو دیکھ، انہوں نے ایک مستری بلایا ایک بھائی نے، اور اس کو کہا کہ یہ اینٹیں پڑی، یہ سیمٹ پڑا ہے، ایسے کرو، اس نہر کی دوسری سائڈ پر میرا بھائی ہے، ادھر میرا گھر، میرے گھر کے باہر ایک لمبی چوڑی دیوار بنا دو، میں باہر نکلوں، میرا بھائی مجھے نظر نہ آئے۔ اس نے کہا جی آپ اپنا کام کریں، میں ایسی پیاری دیوار بناؤں گا آپ کو آپ یاد کریں گے۔ وہ اپنے کام سے نکل گیا، مستری بڑا سمجھدار تھا، اس نے دیوار نہیں بنائی، ایک پل بنا دیا، نہر کے اوپر پل بنا دیا، اور جب پل پورا ہوا وہ مزدوری دینے کے لیے اور پل چیک کرنے کے لیے آیا، تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے کہا تھا دیوار بناؤ بھائی نظر نہ آئے۔ اس نے کہا جب بھائی ٹوٹنے لگے تو دیواریں نہیں بنائی جاتی، پل بنائے جاتے ہیں، کہ تو ادھر والے پل سے چڑھے، ادھر والے پل سے چڑھے، درمیان کے اندر جھٹکے پڑے، اس کے چہرے کو دیکھ کر تجھے باپ نظر آئے، تیرے کھانے پینے کے انداز میں ماں کی نشانیاں نظر آئے، اس لیے میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ ان رشتوں میں دیوار ڈالوں، رشتوں کے اندر پل کا کردار ادا کرے، دیواریں نہ بنائے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا، اس گھر سے ہمارا ایک مذہبی روحانی تعلق ہے، کسی مفاد کا نہیں، کسی لالچ کا نہیں۔ کل میں نے جنازے سے پہلے ان بھائیوں کو اور ان کے چچا کو اندر اکٹھا کر کے کہا کہ بھائی اپنے چچا کے پاؤں میں پڑ جاؤ، ان کی مرضی کے بغیر نہ چلو، اپنی مشاورت خیر ڈالنے کے لیے اپنے چچا کو بھی مشاورت میں شریک کر لو۔
اور میں کیا کہوں، کچھ میرے پاس نہیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. یہ مختصر میں نے بیان کیا. میں نے 11 بجے بہت ضروری ایک جگہ پر بیان ہے، پھر جمعہ بھی ہے. میں اب آپ میرے پاس کچھ نہیں کہنے کے لیے. اخلاق ہم درست کریں، اپنے معاملات درست کریں، اپنی معاشرت درست کریں، ماں باپ کے رشتوں کو استعمال نہ کریں. رشتے استعمال کے لیے نہیں ہوتے، چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں، رشتے ایک آدمی گاڑی لایا، گھر میں نیو گاڑی لایا، گراج میں کھڑی کی تو چھوٹا سا بیٹا وہ آیا. اب بچوں کی محبت کا انداز اور ہوتا ہے، سیانوں کا اور ہوتا ہے. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور باپ کی گاڑی کے اوپر نشان لگا دیا. وہ آیا گاڑی چیک کرنے کے، دیکھا کہ ساری گاڑی کے اوپر پتھر کے نشان لگے ہوئے. اس نے ایسا زوردار تھپڑ مارا اس بچے کو، بچہ دیوار میں لگا، اس کی انگلیاں ٹوٹ گئی، ہمیشہ کے لیے مفقود. اب رو رہا ہے کہ میں نے بچے کو مارا اور اس کی انگلیاں ٹوٹ گئی. پھر بچے کو گلے سے لگایا تو گاڑی کے پاس گیا. گاڑی کے پاس جب گیا تو بچے کی محبت کا انداز دیکھے اس نے نوکیلے پتھر کے ساتھ باپ کی 0 میٹر پر گاڑی پر لکھا تھا آئی لو یو مائی پاپا. میں اپنے باپ سے بے انتہا عشق کرتا ہوں. جب اس نے یہ پڑھا کہ بیٹے نے تو اپنی محبت کا انداز دکھلایا تھا. اسے کیا سمجھ تھی کہ گاڑی کی قیمت کم ہو جائے. پھر سوچ کر کہنے لگا ہاں یہ چیزیں استعمال کی ہیں، رشتوں کو استعمال نہیں کیا. یہ آج ہے، گاڑی کل نہیں ہے، اور اللہ دے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے.